الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ممبر نور پر جلوہ افروز عمائدین ملت، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، عزت مآب ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور ایسے وقت میں اپنے بیان میں ایک لمبی چوڑی تمہید عرض کروں، یہ وقت اور حالات کا تقاضا نہیں، اس لیے آمدم برسرے مطلب. کچھ دین و دیانت کی باتیں سننے سنانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے، اور یہ ہماری ایسی حرمہ نصیبی ہے کہ کل تک ہم اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے جلسے مناتے تھے، بزرگوں کے اعراس پر، ان کے یوم وصال پر، ان کے یوم ولادت پر، کبھی رمضان، کبھی شعبان، کبھی رجب کے حوالے سے، کبھی عید، کبھی عید الاضحیٰ کے حوالے سے، کبھی حج کے حوالے سے. لیکن آج قوم کے دن اتنے برے آئے کہ 31 کے حوالے سے جلسہ کرنا پڑ رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس جلسے میں جلسہ رکھنے والوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خرافات کی طرف جانے کی بجائے دین کی بات سننے کے لیے آئیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسٹیج تو خیر اسٹیج ہے، پہلی صف سے لے کے آخر صف تک یہاں جو لوگ آئے ہیں یہ وہی ہیں جو 31 کی شرارتیں کرنے جاتے نہیں. یہ بڑی حرمہ نصیبی ہے کہ ہمیں اسلام جیسا مہذب مذہب ملا اور ہم نے اسلامی اقدار کو چھوڑ کر چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کا منظر ہماری قوم پیش کر رہی ہے. میں نے حمد و صلات کے بعد قرآن کی ایک مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، مذہب، شریعت اگر کچھ ہے صرف اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں. ایسا پیارا مذہب مہذب جو اللہ نے عطا کیا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اس کے لیے 30 پارے اللہ نے نازل کر دیے. 30 پاروں کو سمجھانے کے لیے اپنے مقدس محبوب پیارے نبی محمد الرسول اللہ کو مبعوث کیا.
اور انہوں نے خدا کی قسم دین کو پورے طور پر صحیح اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ قرآن کی روشنی میں حل کرنے میں آج کے علماء کو کوئی تکلیف ہو۔ قرآن اور سنت کے روشنی میں دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے، کسی بھی علاقے میں رہنے والے اور کسی بھی درجے کے مسلمان ہدایت کا سامان چاہیے تو قرآن اور حدیث پاک میں مل جاتا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اسلام ہے کیا؟ اللہ کا مذہب، اللہ کا دیا ہوا قانون، اور اس کے لیے اللہ نے بہت آسانی کے ساتھ امت کی آسانی کے لیے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول تمہیں جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے اتنا آسان انتظام فرمایا۔ اللہ نے ایک رول ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا اور اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ محبوب کردگار کی مقدس زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ حیات ہے۔ اپنی زندگی میں ہدایت کا سامان پانا ہے، نبی کی ذات کو دیکھو، راہ ہدایت پا جاؤ۔ اور اگر تمہاری نگاہوں میں کمزوری ہے تو یہ رسول کی بارگاہ میں حاضری دو، جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ یہی ہے اسلام، ہے یہی دین۔ اور اس کے لیے اللہ نے یہ بھی فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ اور اللہ نے ہم پر اتنا اہم فرض نازل کر دیا کہ حکم دے دیا کہ تم اپنے آپس کے معاملے میں بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، اگر نبی کوئی حکم دے دے تو اس پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی رسول غلام تھے، آزاد کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں گھرانے میں چلے جاؤ اور وہاں کی ایک شریف عزت دار بڑے خاندان کی ایک بچی ہے، اس سے اپنے نکاح کا پیغام دو۔ یہ صاحب گئے، آقا علیہ السلام نے بھیجا تھا، باہر سے پردے کی آڑ سے آواز دی، اندر سے ان کے اس خاتون کے بھائی نکلے اور پوچھا خیریت تو ہے؟ عرض کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور حکم یہ دیا کہ میں تمہاری بہن کو شادی کا پیغام دوں، آپ اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ اندر ماں بیٹی بیٹھے ہوئے تھے، ان تک آواز گئی تو انہوں نے سرگوشیاں کی۔ ہم آزاد عزت والے بڑے خاندان کے، قریش کے سب سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے، ہمارا کوئی اسٹیٹس ہے، اور آج ایک غلام کو جو آزاد کرنا صحیح، لیکن اس پر غلامی کا دھبا ہے، اس سے نکاح کی بات آئی ہے۔ یہ بات ان کے کان میں آئی اور پھر ان کے بھائی نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے، آپ نے پیغام دے دیا، ہم گھر میں مشورہ کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ یہ واپس چلے آئے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں آپس میں جو مشورہ ہو رہا تھا، اسی دوران بلبل سدرہ قرآن لے کے نازل ہو گئے اور اللہ نے اعلان کیا، قرآن نازل ہوا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم آپس کے معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی اپنا کچھ حق نہیں رکھتے اگر نبی کا کوئی حکم آ جائے۔
اگر نبی کوئی چیز حکم فرما دیں اس پر عمل کرنا تمہارے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے۔ جیسے ہی یہ آیت اس گھرانے تک پہنچی، وہاں سے دوڑے ہوئے لوگ آئے، صاف کہا یا رسول اللہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، ہم اپنی بچی کا نکاح اس غریب کے ساتھ، اس غلام کے ساتھ کرنے کے لیے راضی۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ انسان جب مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے بہت سارے خواہشات کو ترک کر کے اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی خوشی، یہ سب اللہ اور رسول کے حوالے کر دیتا۔ یہی ہے اسلام۔ صحابہ کرام کی شان قرآن نے یہی بیان کی۔ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کی شان وہ کہ جب وہ نبی کی بارگاہ میں آتے تھے تو کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ اور آج ہماری قوم جو کسی معاملے میں کامیاب نہیں، لیکن وہ لوگ دڑمنڈے ہیں، وہ لوگ جنہیں چائے پینے کا شعور نہیں، وہ لوگ جنہیں بات کرنے کا شعور نہیں، جو نہ چھوٹے کو چھوٹا سمجھے نہ بڑے کا ادب کرے، وہ لوگ جو کسی صورت کامیاب نہیں، جن کی ان کے گھر میں عزت نہیں، وہ اس عزت والے مذہب اسلام کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اسلام میں ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں؟ ہماری سمجھ میں تو بات نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ تو کیا، تیری اوقات کیا، ہم کیا، ہماری سمجھ کیا؟ قانون خدا کا ہے، ہم بھی خدا کے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، خالق وہ، مالک وہ، ہماری ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی۔ جب ہمارا اپنا کچھ ہے نہیں اور موت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جب چاہے مر جائیں، تو ہم اس اعتبار سے اللہ رب العزت کے دستے نگر، تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکا دیں۔ ہمارا بیٹا جس کو ہم کھلائیں، پلائیں، پہنائیں، اڑھائیں، ہماری بات نہیں مانتا تو ہم اس کو 4 تماچے مارتے ہیں۔ کھاتا میرا ہے، میری بات نہیں سنتا، علماء کے پاس جاتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، ذرا تعویذ دے دو، اس کے پاس جا کے شکایت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ظاہری طور پر اس کی ضرورت ہم پوری کرتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا فرما بردار بنے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اپنے وجود سے لے کر زندگی کی ہر نعمت میں محتاج ہیں اللہ رب العزت۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت استعمال نہ کریں تو ایک سانس نہ لے پائیں۔ انسان جو سانس لیتا ہے، اس سانس لینے میں 2 بار اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو سانس اندر گئی باہر نہ نکلی تو آدمی مر جائے، جو سانس باہر آئی دوسری اندر نہ گئی تو آدمی مر جائے۔ ایک ایک سانس میں ہم 2 بار اللہ کے محتاج، زندگی کے لیے رب کے محتاج، زندگی کے اسباب کے لیے رب کے محتاج۔ اور اگر کوئی سوچے کہ میں بڑا محنتی ہوں، اپنی محنت سے کماتا ہوں، ابے بے وقوف، اگر صرف محنت سے کوئی روپیہ کماتا تو سڑک پر پتھر پھوڑنے والا زیادہ دولت مند ہوتا، اور اے سی آفس میں بیٹھ کے صرف قلم چلانے والے کو کم دولت ملتی۔ لیکن دیکھ رہے ہیں ہم کہ نعمت، رزق، برکت یہ صرف اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم جس خدا کے بندے ہیں اس خدا کے احکام کو مانیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرما بردار بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہی ہے۔
تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے چاہتے یہ تھے میرے امتی اپنا ایک امتیازی تشخص رکھے، ایک امتیازی شان رہے، چلے تو مومن دکھے، اٹھے تو مومن دکھے، بیٹھے تو مومن دکھے، بولے تو مومن دکھے، چپ رہے تو مومن دکھے۔ مومن کی ایک الگ شان ہونی چاہیے۔ مومن ان باریک تنکوں کی طرح نہیں جو ہوا کے ذریعے اڑتے ہیں، اور ان باریک ریشوں کی طرح نہیں جو پانی کے بہاؤ میں بہتے ہیں۔ مومن وہ جو ماحول کو اپنے رخ پر موڑے۔ اس لیے اسلام نے یہ تشخص عطا کرنے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دنیا کو بتایا کہ بے وقوف اور پاگل وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک آدمی بہت خوشحال ہے، اس کے بیٹے کے لیے وہ روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد، دوسری چیزیں سب دے، اور اس کا بیٹا اس کے گھر پہ جا کے بھیک مانگے، بتاؤ وہ اپنے سرپرستوں کا گستاخ ہے یا نہیں؟ باپ نے ساری چیزیں مہیا کر رکھی، اس کے بعد اگر وہ ادھر ادھر جا کے بھیک مانگے، ہوٹل پہ جا کے کہے مجھے چائے پلا دو، ڈھابے پہ جا کے کہے مجھے کھانا کھلا دو، دوا کی دکان پہ جا کے کہے مجھے ذرا دوا دے دو، اگر وہ بھیک مانگے تو یہ بھیک مانگنے والا اپنے سرپرستوں کی بارگاہ کا گستاخ، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ نے دین کے نام پر ہمیں اسلام اور قرآن جیسا عظیم قانون دیا ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ عیسائیوں، یہودیوں اور غیر مسلموں سے دین سیکھیں یا طرز زندگی سیکھیں؟ اگر ہم دنیا کے دوسرے قوموں سے ادھار مانگ کر ان کے طریقے پر چلے، یقین جانو کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ کے بھی گستاخ، اپنے نبی کی بارگاہ کے بھی گستاخ۔ اللہ اور رسول نے تو ہمیں سبق یہ دیا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ یہ مسلمان کا منصب نہیں ہے، مسلمان تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی شاہراہ حیات خود طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی حضرت مولانا فیض صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیت سے اسلام کی طرف آئے، اور سنیچر کے روز کا وہ احترام کرتے تھے، یوم سبت کا۔ اس دن وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں پیتے تھے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال کرنا نہ فرض ہے نہ واجب۔ ہم میں سے اکثر یہاں وہ ہیں جنہوں نے کبھی نہ اونٹ کا گوشت کھایا نہ دودھ پیا، اس کے باوجود الحمدللہ ہم کامل مسلمان۔ لیکن مدینے میں صرف اس لیے کہ وہ پچھلے جس دین میں تھے، اس دین یہودیت میں یوم سبت کی وجہ سے اس دن اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں پیا جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو روکے رہتے تھے۔ مدینے میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو عام طور پر سنیچر کے روز نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے نہ دودھ پیتے تھے، لیکن ان کا یہ معاملہ نہ تھا کہ یہودیت کی بنیاد پر وہ رکتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے رک رہے تھے، عادت پڑی ہوئی ہے سنیچر کو نہیں کھانے پینے کی، سنیچر کا احترام کر لیا، اور اس سے قرآن اور سنت کی مخالفت نہیں ہوتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہوا، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ذرا اس آیت کے تناظر میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جب صرف ایک بات پر، دوسرے کے دین کے ایک بات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، ہم اپنی زندگی میں کتنے معاملات میں شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر محاسبہ کریں تو زندگی کی اکثر سانسیں ہمیں اسلام کا اور قرآن کے خلاف
بتاتے ہوئے نظر آتی ہے، گزارتے نظر آتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین دیا تو دین کے اکثر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تشخص کو برقرار رکھا۔ مثال کے طور پر حج، حاجی جو حج کرتے ہیں اس میں مکے والے قریش کے لوگ عرفات کے دن یوم حج میں جب زمانہ جاہلیت میں عرفات جاتے تھے تو یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ ہی پہ رک جاتے تھے، مزدلفہ سے کچھ پہلے، اور کہتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں، ہم حرم کے باہر یعنی عرفات میں جا کے وقوف نہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو فرمایا انا سید الناس، میں سارے انسانوں کا سردار، سارے نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول۔ صحیح بات یہ ہے کہ بندوں میں نبی محترم سے زیادہ عزت والا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن آقا نے فرمایا کہ میں عزت کا نام لے کر، احترام کا نام لے کر، خاندان کا نام لے کر خدا کے قانون کی مخالفت نہ کروں گا۔ جیسے سارے بندے عام انسان عرفات جا کر وقوف عرفہ کرتے ہیں، حج کا رکن ادا کرتے ہیں، میں بھی جاؤں گا۔ اور کہہ دیا کہ جو عرفات میں نہ جائے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام اپنی مرضی اور طبیعت کا نام نہیں، مصطفیٰ پیارے کی غلامی کا نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، محرم آیا تو عاشور کے روز 10ویں محرم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ یہ عاشورے کا روزہ مکے میں بھی فرض تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہوئی، لیکن نبی کی سنت کے طور پر باقی رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں عاشور کو روزہ رکھا تو وہاں پہلی بار یہ ملاحظہ فرمایا کہ مدینے کے یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ یہودیت تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ پر کرم کیا، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی، اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہوں، اس لیے ہم زیادہ مستحق ہیں کہ اس دن ہم روزہ رکھیں، لیکن چونکہ تم عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہو تو میں اگر اگلے سال حیات رہا تو اگلے سال سے میں 2 دن روزہ رکھوں گا، 9ویں کو بھی رکھوں گا، 10ویں کو بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہونے پائے، ان سے کچھ ہمارا الگ تشخص ہو۔ ایسے بہت ساری باتیں ہیں لباس میں۔ اہل عرب عمامے شریف ہمیشہ پہنتے رہے، اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمامہ شریف باندھا اور اعلان کیا عمامے عرب کی زینت ہے، جس دن عرب عمامے اتار دیں گے وہ اپنی زینت اتار دیں گے۔ اور دیکھا گیا کہ جب سے اہل عرب نے عمامے چھوڑے، پورے عرب کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ لیکن اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے لوگو اس میں تم کفار و مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی وہ لوگ جب عمامہ باندھتے ہیں تو اس کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے، تم مسلمان ہو بغیر ٹوپی کے عمامہ مت باندھو۔ آج جتنے عمامے بندھے ہیں سب کے نیچے ٹوپی ہے، کوئی دکھنے والی چیز تو نہیں، لیکن اس کے باوجود دکھے نہ دکھے ہمیں مصطفیٰ پیارے کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اسلام اپنے تشخص بتاتا ہے، مسلمان اس قوم کا نام ہے
جو اپنے خدا اور اپنے رسول کے احکام پر عمل کرنے والی ہے۔ آج کتنی افسوس کی بات ہے، بہت ساری اگر اس طرح کی روایتیں بیان کروں تو دسیوں ہوں کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہود و نصارہ کفار و مشرکین سے الگ ایک راستہ بتایا کہ مسلمان وہ جو صرف اور صرف ان الدین عند اللہ الاسلام پر عمل کرنے والا، یہاں تک کہ ایک بار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں توریت شریف کے کچھ اوراق تھے۔ اس وقت جیسی بھی توریت رہی ہو لا کے پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توریت میں یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً غضبناک ہو کر غضب و جلال کے عالم میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تم توریت لے کے آ گئے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو آسمانی کتاب ہے، نبی پہ نازل ہوئی، اس میں جو اچھی اچھی باتیں ہوں گی لے لیں گے، جو خراب بات یا ہمارے مذہب کے خلاف بات ہوگی چھوڑ دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت فاروق اعظم سے کہا ہرگز تمہیں اس کی اجازت نہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تم کسی اور جگہ ہدایت تلاش کرو، یہ ہے اسلام۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سمجھ نہ پائے تھے، غلط کیا۔ میرا عقیدہ یہ ہے حضرت فاروق اعظم کو خوب پتا تھا کہ میں توریت لے کے جاؤں گا تو نبی کریم یہی بتانے والے ہیں۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق دینا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے سنت رسول کافی ہے۔ اس لیے فاروق اعظم نے یہ سوال کیا تھا، ورنہ وہ خوب جانتے تھے کہ توریت سے اب اخذ فیض کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے گھر میں مال دولت پڑی ہو دوسرے کی دکانوں پہ جا کے آدمی بھیک مانگے۔ اور اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ فاروق اعظم جانتے تھے، تو میں علماء کی توجہ چاہوں گا۔ فاروق اعظم کو اللہ نے وہ ذہن رسا، وہ سعید فطرت عطا فرمائی تھی کہ علماء کرام نے 28 سے لے کر 45 مقامات تک یہ تشریح فرمائی ہے، فاروق اعظم نے جو کہا اسی کے مطابق قرآن نازل ہو گیا۔ ان کا ذہن ایسا تھا کہ آقا کریم نے فرمایا حق عمر کی زبان پر جاری ہوتا، حق عمر کی زبان پر جاری ہوتا۔ ایسا حقدار، ایسا حق پسند، ایسی سعید فطرت والا وہ کسی غلط کام کی طرف جائے یہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہم جیسوں کے لیے حضرت فاروق اعظم نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ کسی طرح لوگوں کو پتا چل جائے۔ آج کچھ لوگ ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ غلط کتابیں مت پڑھو، خرافات مت پڑھو، ناول مت پڑھو، افسانے مت پڑھو، فلمیں مت دیکھو۔ تو کچھ تو ایسے بقرات ہیں کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں فلمیں دیکھتے ہیں تو اس سے کچھ اچھے مسائل، اچھی باتیں معلوم پڑ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیا ہوا، یہ گمراہ بددین ہے، وہابی ہے، یہ ہے وہ، اس کی کتاب پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس میں جو اچھی بات ہوگی لے لیں گے۔ ارے تو کیا، تیری عقل کیا، شیطان کب کہاں سے ڈنڈی مارے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن صبح کے وقت نیند مصروفیت کی وجہ سے تھکے تھے، فجر میں نیند گہری لگ گئی، گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، اچانک کسی نے اٹھایا، اٹھو اٹھو نماز کا وقت جا رہا، اٹھو جلدی نماز پڑھو، جلدی نماز پڑھو۔ یہ جلدی سے اٹھے شتابی کے ساتھ اور کہنے لگے کہ تو بڑا بھلا آدمی ہے، میری نماز چھوٹ رہی تھی مجھ کو اٹھا دیا، تو میرا بھلا چاہنے والا لگتا ہے، تو ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ ابھی میں نام لوں گا تو ابھی تو مجھے کوڑے مارو۔ کہا کون؟
تو کہا میں ابلیس. تو گھبرا کے انہوں نے پوچھا کہ ابلیس کا کام تو نماز سے روکنا ہے، تم نماز کیسے پڑھانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کیسے اٹھا دیے؟ کہنے لگے ایک بار اور آپ کی نماز چھوٹ گئی تھی، آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، ایسی توبہ کی کہ اللہ نے آپ کو 70 نمازوں کا ثواب بخشا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مل جائے، بس 70 آپ کو نہ ملنے پائے. یعنی یہ ابلیسی طاقتیں، گمراہ کن جماعتیں، یہ دین کے نام پر ہم سے دین کا کام نہیں کرواتی ہیں. ان کے پیچھے ان کی سازش یہ ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں، اللہ اور رسول کے باغی ہو جائیں. اس لیے ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان کی بات سننا، ان کے مجالس میں جانا، ان سے تعلق رکھنا اللہ نے اور رسول اللہ نے ہمیں منع کیا. اور اگر کوئی اسلام پر عمل کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کے تعلق سے میں ایک واقعہ عرض کروں کہ اسلام کی اور کفر کی بڑی عظیم جنگ دوسرے نمبر پر ہوئی جنگ احد، جسے غزوہ احد کہتے ہیں. غزوہ احد مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر یا 3 میل کے فاصلے پر احد میں پہاڑ کے میدان میں ہوئی تھی. اور جب اس میدان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر فوجوں کو متعین کر دیا کہ تم یہاں تم یہاں تم یہاں تم یہاں. میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، عقب لشکر. اسی میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عینین پر یا جبل رمات پر ایک پہاڑی ٹیلا تھا، 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں متعین کر دیا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم شکست سے دوچار ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں بھی تم پہاڑ مت چھوڑنا، یہیں پر جمے رہے. جنگ کا چاہے جو حال ہو جائے، ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی کھائیں، تم وہاں سے مت ہٹنا. یہ 50 صحابہ کا لشکر آقا کریم نے ایک جگہ متعین کر دیا. وجہ یہ تھی کہ وہ بڑا نازک پوائنٹ تھا. کبھی اگر آپ جائیں وہاں اور وہاں کا جغرافیائی نقشہ دیکھ کر اہل علم ہیں ان سے پوچھیں تو بتائیں گے کہ جنگ کے لیے اسلامی لشکر کہاں تھا، کفار کا لشکر کہاں تھا، کیسے جنگ شروع ہوئی اور کیسے یہ جبل رمات پر 50 آدمی کیوں متعین کیے گئے. اس لیے کہ وہ ایسا نازک مقام تھا کہ پیچھے سے ایک ایسا راستہ تھا کہ دشمن اس راستے سے آ سکتا تھا. اس کی ناکہ بندی کے لیے آقا کریم نے وہاں متعین کیا. لیکن ہوتا وہ ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا. جنگ شروع ہوئی، تھوڑی ہی دیر میں اللہ کے کرم سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. مسلمانوں نے کفار کو دوڑانا شروع کیا دائیں طرف، بہت دور تک دوڑاتے ہوئے لے کے گئے. یہاں جو 50 لوگ تھے ان میں 40 نوجوان تھے، اور نوجوان ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے ہیں، عقل کم ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڈھے لوگ کو کیا سمجھتا ہے، ہم ہی لوگ کو سب عقل ہے. یہ جوانوں کی عقل یقیناً ہوتی ہے، لیکن عقل سے زیادہ یہ جوش سے کام لیتے ہیں. اور ہر وقت وہ جوش جس میں ہوش نہ ہو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 40 جوان، ان لوگوں نے کہا کہ اب تو فتح ہو گئی. نبی نے تو یہی کہا تھا کہ اگر ہمیں شکست پاتا دیکھو تو بھی نہ اترو، اب تو ہمیں فتح نصیب ہو گئی، چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کریں گے، اس نیکی میں ہم بھی شریک ہوں گے. عبداللہ ابن جبیر اور 10 ان کے 9 ساتھیوں نے منع کیا، لیکن جوانی دیوانی یہ جوان بیچارے نہ سمجھ سکے. ارشاد نبوی کے سمجھنے میں ان سے سہو ہوا. جان بوجھ کر ان لوگوں نے نبی کی مخالفت نہ کی. صحیح بات یہ ہے کہ ان کے سمجھ میں وہ بات ویسی نہ آئی جیسے نبی نے کہی تھی. اس سہو کی وجہ سے وہ 40 افراد اتر گئے، اور وہ بھی جب کافروں کے پیچھے دوڑے، اب یہ جو درہ تھا جبل عینین خالی ہوا. پیچھے سے خالد ابن ولید جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے وہاں سے پیچھے سے آئے. آنے کے بعد انہوں نے
ان 10 کو تیروں پر لے لیا، یہ شہید ہو گئے۔ پیچھے سے آ کے حملہ کیا، وہ بھاگنے والے کافر بھی پلٹے، دو طرف سے کافروں کا لشکر، بیچ میں مسلمان، افراتفری پھیلی، مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خود مبارک کی لوہے کی کڑیاں سرکار کے رخسار میں پھنس گئی، دھنس گئی۔ ایک گڑھا تھا، سرکار گڑھے میں تشریف لے آئے، حال یہ ہوا کہ زخموں سے چور ہو کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی نماز کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر ادا فرمائے۔ ایسا وقت ہوا کہ صحابہ کرام بھی تتر بتر ہو گئے، صرف 12 یا 14 افراد بچے جو نبی کی خدمت میں تھے۔ ایک پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لی، یعنی نبی کی ایک بات صحیح نہ سمجھ پانے کی وجہ سے عمل نہ کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور پھر کافر تو چلے گئے، صحابہ کرام آپس میں بہت زیادہ غمگین ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ گیا، یہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس شرمساری میں حضرات صحابہ نے جو بھی رب سے عرض کیا ہو، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، اور ایسا معاف کیا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی کے صحابہ، سستی مت کرو، غم مت کرو، تم غالب رہو گے اگر ایمان والے رہے۔ اللہ نے ایک قانون دے دیا، اگر تم مومن رہو گے سب پر چھا جاؤ گے، سب پر غالب رہو گے۔ اور اس کے بعد جب صحابہ چلے ہیں میرے دوستو، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت صحابہ کو روک نہ سکی، کوئی صحرا نہ روک سکا، کوئی دریا نہ روک سکا، کوئی خشکی نہ روک سکی۔ آپ نے سنا ہوگا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب مصر کی طرف یہ قافلہ چلا، صحابہ کرام کا لشکر ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ پیچھے سے آ رہے ہیں، سامنے دریا، دریا میں کوئی ناؤ نہیں، کشتی نہیں، دریا پہ کوئی پل نہیں، دشمن اس پار ہے، عراق کی بات، عراق اور مصر کی طرف، عراق اور ایران کی طرف، اس پار کفار، اس پار یہ، بیچ میں بڑا دریا، جائیں تو کیسے جائیں؟ ایسے وقت میں حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر، انہوں نے اعلان کیا کہ تم لوگ میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور ایڑ لگا کے جب راس ڈھیلی کی، اپنے گھوڑے کو جب آگے بڑھایا تو یہ گھوڑے کے اوپر صحابی بیٹھے تھے۔ وہ گھوڑا بھی جانتا تھا کہ صحابی کا مقام کیا ہے، اس گھوڑے نے پانی میں جانے سے انکار نہ کیا، بلکہ بکٹ پانی کے اندر اتر گیا۔ جیسے ہی وہ اترا، اس کے پیچھے دوسرے صحابہ کے گھوڑے، اور یہ لوگ ٹک 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 چلے۔ میرے دوستو، اگر قوم موسیٰ کے لیے اللہ نے دریائے نیل میں ان کے لیے راستہ بنایا تھا، تو مصطفیٰ پیارے کے غلاموں کے لیے بھی اللہ نے دریا میں راستہ بنایا تھا۔ اور یہ ایسے چلے کہ ان کے کھر بھی نہ بھیگے۔ صحابہ کو نبی کی سچی غلامی کے صدقے وہ آقائی ملی کہ یہ لوگ آپس میں جا رہے تھے، خوب اچھی باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے، اور خوشفیلیاں کرتے، اور ایسا سفر تو کسی نے دیکھا نہ ہوگا۔ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، دریا میں جا رہے ہیں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ چلتے چلتے ایک صحابی کے ہاتھ سے لکڑی کا پیالہ گر گیا، گر کے وہ پانی میں چلا گیا، گھوڑا آگے بڑھ گیا۔ تو ان کے جو ساتھی تھے، ان ساتھیوں میں سے کچھ خوشفیلی کرتے ہوئے کسی نے مذاق میں کہا، سا لگتا ہے بھائی تمہارے دل میں کوئی کھوٹ یا کوئی کمی ہے،
پورے لشکر میں کسی کی کوئی چیز گم نہ ہوئی، تمہارا پیالہ گم ہو گیا، اس کا مطلب ضرور تم میں کوئی کمی۔ وہ ایک درجے کے لوگ تھے، خوشحال تھے، ایک ہی درجے کے تھے، ایک دوسرے سے خوشفیلی کر سکتے تھے۔ آج ہم کو حق نہیں کہ اپنے بڑوں کے اوپر زبان تان دراز کریں۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جب یہ کہا تو وہ آگے بڑھتے بڑھتے اپنے مولا سے کہتے ہیں، اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میرے دل میں رتی برابر کسی قسم کی کوئی تیری ذات پر یقین میں کمی نہیں، میں کامل اکمل اور مکمل نبی کا سچا غلام۔ اے اللہ، آج بات عزت کی آئی ہے، عزت تو رکھ۔ جیسے یہ کہا آگے بڑھے اور دریا پار کیا، دریا پار کر کے پیچھے دیکھا تو پانی کی ایک لہر آئی، بڑی تیزی سے وہ لہر آئی، اور اس لہر کے ساتھ انہی صحابی کا وہ پیالہ وہیں آ گیا، اور وہیں آ کے ان کے قدموں کے پاس چھوڑ کے پانی تو چلا گیا، پیالہ وہیں رہ گیا۔ تو جو نبی کے غلام ہوتے ہیں ان کو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ غالب حکومت والے، پانی پہ ان کی حکومت ہوتی۔ آپ نے حضرت ابراہیم ابن ادہم کا بھی واقعہ سنا ہوگا۔ ابراہیم ابن ادہم بادشاہت چھوڑ کے نبی کی غلامی میں آئے، اور نبی کی غلامی میں کچھ ایسے از خود رفتہ ہوئے کہ سلطنت چھوڑ دی، فقیری اختیار کر دی۔ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کر گدڑی سی رہے تھے، ان کا ایک وزیر درباری پہلے کا وہ آیا، دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہی اپنے دل میں سوچا کہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، ہمارے حاکم تھے، اور آج یہ دیکھو فقیر ہو کے گدڑی سی رہے ہیں۔ کہاں وہ حکومت، کہاں یہ مجبوری؟ وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا، اور ابراہیم ابن ادہم اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد وہ سوئی دریا میں پھینک دیتے، اور دریا میں پھینکنے کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ میری سوئی اندر چلی گئی، میری سوئی چاہیے۔ اسی وقت اس دیکھنے والے نے دیکھا کہ کئی سو مچھلیاں اپنی منہ میں سونے کی سوئیاں لے کے نکلی، سب آ کے کونے پہ کھڑی ہوئی ان کے قدموں کے پاس، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں، مجھے سونے کی سوئی کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی سوئی چاہیے۔ تو یہ ساری مچھلیاں چلی گئیں، ایک سنہری چھوٹی سی مچھلی خاص حضرت کی سوئی لے کے آ گیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز پر مومن کی حکومت ہوتی ہے۔ میں ابھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جس ماحول میں گزر رہے ہیں، جن موذیوں کے نرغے میں ہیں، جن روگیوں سے ہم ڈر رہے ہیں، جن شاہ نام کے فقیروں کے آتنک سے ہم پریشان ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم بہت حیران، بہت حیران۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہم حیران کیوں ہیں۔ خدا نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی مت کرو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے ہو۔ تو اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے ہو۔ تو ابراہیم ابن ادہم کے لیے ان کے دریا میں پھینکی ہوئی سوئی کو لے کے واپس دے دیا گیا۔ راستے میں دریا آیا، دریا نے راستہ دے دیا، تاریخ میں خشکی پہ کشتی کو تیرا دیا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں ایک جگہ چلے گئے۔ جنگل گھنا تھا، راستہ ملا نہیں، پریشان تھے کہ باہر نکلیں تو کیسے۔ چلتے چلتے اچانک اسی جنگل میں گھومتے گھومتے سامنے ایک شیر ببر آ گیا۔ جب شیر کو دیکھا تو حضرت سفینہ صحابی رسول ٹھٹک کے رک گئے۔ آج ہم بات تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، ابھی کوئی بکری آ جائے تو مجمع میں تماشا ہو جائے، کوئی اگر چوہا وہاں سے گزر جائے تو وہ سسو سسو کرنے لگیں گے، ہم اتنے بہادر۔ اور صحابہ جب نبی کی غلامی کرتے ہیں تو کیسی بہادری آتی ہے ذرا دیکھو۔
حضرت سفینہ نے جیسے ہی شیر کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ ڈرتے آگے بڑھے اور شیر کا کان پکڑ کے کہتے، کان پکڑ کے کہ اے شیر، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، دین کی راہ میں نکلے ہیں، اور ہم اس وقت راہ سے بے راہ ہو گئے ہیں، چل آگے بڑھ، ہمیں راستہ دکھا جنگل سے کیسے نکلا جائے۔ تو جو نبی کا غلام ہوتا ہے ساری دنیا کا امام ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ بھی اس وقت اپنی دم کو اپنے رانوں کے بیچ میں دبا کے کتے کی طرح تم ہلاتے ہوئے آگے بڑھا، راستہ بتا دیا اور حضرت سفینہ باہر نکل گئی۔ یہ کیا تھا؟ نبی کی غلامی اور اسلام پر عمل۔ حضرت خالد بن ولید کی بات بھی آپ نے سنی ہوگی، جنگ ہونے لگی، جنگ ایک جگہ محاصرہ ہوا، دشمن پریشان ہوا اور اس نے آ کر پیغام بھیجا کہ تم اور ہم کچھ باتیں کر کے کوئی درمیان کا راستہ نکالیں، کچھ مناظرہ کر لیں۔ اس مناظرے کی بجائے بات آ گئی مباہلے کی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ چلو مباہلہ ہی کر لو۔ مباہلہ کا مطلب یہ کہ کوئی حیرت انگیز کام کریں۔ بات یہ طے ہوئی کہ زہر کی شیشی لی جائے، قاتل زہر، ایک جیسا خطرناک زہر۔ حضرت خالد نے کہا کہ ایک شیشی میں پیوں، ایک تمہارا جو بڑا امام ہوں وہ پیے، جو زندہ رہ جائے وہ اللہ والا، جو مر جائے وہ اس کا مذہب خراب۔ تو جو مذہب جس کا اچھا ہو، جو زندہ رہ جائے اسی کا مذہب قبول کر لیا جائے، جنگ نہیں ہوگی۔ تو سامنے والے بھی تھے مکار، کہنے لگے کہ اچھا چلو شروعات آپ ہی کرو، پہلے زہر آپ پی لو۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ اٹھایا زہر کا پیالہ، بسم اللہ پڑھا، پی گئے، غٹ پی گئے، پورے زہر کی شیشی پی گئے، پیشانی پہ پسینہ بھی نہیں آیا۔ سامنے والوں نے کہا کہ ہم مان گئے کہ تم سچے، تمہارا دین سچا، تمہارا خدا سچا، تمہارے رسول سچے، ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔ یہاں پر آج کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ زہر کیوں پی لیا؟ میاں یہ مومن تھے، مومن، اور نبی کی بات پر پورا یقین تھا۔ نبی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھ کر جو کام کرو گے اس کام میں کبھی ناکام نہ ہوگے۔ کھانے پینے والی چیز بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے، اللہ اس میں برکتیں عطا کرے گا، اور بسم اللہ میں شفا ہے۔ تو انہیں معلوم تھا زہر کا کام ہے مارنا، اور زہر کو یہ صفت دینے والی ذات خدا کی ہے۔ اگر خدا پر یقین رہے گا تو زہر نہیں امرت کا کام کر دے گا، یہ خدا کی شان۔ اس لیے اللہ کے نبی کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے کھا دیا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن بسم اللہ پڑھ کے کھچڑا کھا لے تو بدہضمی ہو جائے، بسم اللہ پڑھ کے کچھ زیادہ کھا لے تو بدہضمی ہو جائے، بیمار پڑ جائیں۔ بات یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ اللہ، لیکن دل اللہ اللہ کی اس حقیقی کیفیت سے غافل ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام پر عمل کرتے تھے، خدا پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ اس طرح کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو پوری تاریخ صحابہ بھری پڑی ہے۔ آپ غور کریں، حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کی سرکردگی میں جب یہ لشکر چلے تھے تو ایک بار ایسا بھی ہوا کہ مسیلمہ کذاب کا جب دور آیا، مسیلمہ کذاب سے جب لڑائی ہوئی، اس وقت بڑے دلچسپ واقعات ہوئے۔ انہیں دلچسپ واقعات میں یہ کہ مسیلمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک باغ میں چار دیواری کے اندر قید ہو گیا۔ باغ کی دیواریں بہت اونچی تھی، ایسے وقت میں دروازہ مضبوطی سے بند، اندر جائیں کیسے؟
تو صحابہ کرام جان ہتھیلی پہ لے کے نکلتے تھے، اور ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ایسا کرو، ایک بڑی سی ڈھال لو اور اس کے اندر نیزے پھنساؤ، نیزوں پہ اس ڈھال کو اٹھاؤ، میں ڈھال کے اوپر بیٹھتا ہوں، ایسے ہی آہستگی سے اٹھاؤ، اوپر اٹھانے کے بعد اتنا اونچا ہوں گا کہ میں دیوار کے اوپر چلا جاؤں گا، میں دیوار پھاند لوں گا۔ خدا کی قسم آپ سن کے حیرت کریں گے کہ صحابی رسول اس طرح دیوار تک پہنچے، کودے، اور کودنے کے بعد پیر تو ٹوٹ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دروازے کے پاس جا کے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوئے، اور پل بھر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ ایک اور جنگ تھی، اس جنگ میں ایک صحابی رسول کہنے لگے میں کیا کروں، کیسے کروں، مصیبت بہت زیادہ، دشمن کی طاقت بہت گھیرے ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ زمین میں گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے اس میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اس میں مٹی ڈلوائی، اور وہیں پہ سے چیخ چیخ کے کفار کو بلا بلا کے ان سے لڑنا شروع کیا۔ کہا کہ میرے پیر اگر ایسے جمے رہیں گے میں پیچھے پلٹ کے نہیں بھاگوں گا، اسلام کی خدمت کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ جب یہ جذبات تھے کہ اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، وہ اللہ نے ایسی فتح دی، ایسی فتح دی، ایسی فتح دی کہ ہندوستان میں جب ہندوستان کے راجہ ہمارے خواجہ تشریف لائے، اکیلے آئے، ساتھ میں چند خادم ہیں، غریب نواز کے ساتھ نہ تیر، نہ تلوار، نہ ہتھیار، نہ لشکر، نہ سپاہ، غریب نواز بغیر کسی فوج کے ہندوستان کے کفرستان میں آ گئے، ہندوستان میں آ گئے، اور اس کے بعد حضور غریب نواز نے یہاں پر نبی کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے رب کی بندگی، نبی کی غلامی صحیح کرنی شروع کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غریب نواز اکیلے لیکن وہ کام کر گئے جو بڑی بڑی فوج نہ کر سکی تھی۔ محمود غزنوی کے 17 بار کے حملے یہاں پر فتح نہ پا سکے، غوری کے 2 بار کے حملے ناکام، فوج، لشکر، سپاہ، ہتھیار جہاں فیل ہو گئی، سارے ہتھیار جہاں فیل ہوئے، غریب نواز کا کردار کامیاب ہوا، اور انہوں نے وہ اسلام کی خدمت کی کہ 800 سال سے زیادہ ہوئے، میرا خواجہ کل بھی ہندوستان کا راجہ تھا، آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اور یہ ہمارے لیے سبق ہے میرے دوستو کہ ہم عیسائیوں کے طرز پر کپڑے نہ پہنے، اپنے چہرے مہرے اسلامی رکھیں۔ آج داڑھیوں سے پھر بھی تو بھیونڈی تو پھر بھی غنیمت ہے، یہاں تو الحمدللہ داڑھی والوں کی کثرت ہے، اور یو پی، بہار اور دیگر علاقوں میں، راجستھان وغیرہ میں چلے جاؤ، ایسے لوگ جن کے چہرے چھہارے ہو گئے، چھہاروں کی طرح سلوٹ ہے، وہ بھی داڑھی مڈاتے ہیں۔ یاد رکھو داڑھی رکھنے کی برکت۔ سنو، ایک صحابی تھے، ان کے صرف ایک بال داڑھی کا تھا، اس ایک بال کی بھی وہ بڑی قدر کرتے تھے، بڑی حفاظت کرتے تھے، سنبھال کے رکھتے تھے۔ قدرتی تھا کہ ایک ہی بال، کسی نے کہا کہ یہ ایک ہی بال ہے، اس کی اتنی حفاظت، تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے چہرے پہ جو داڑھی ہوتی، مومن جب قرآن پڑھتا ہے، فرشتے اس داڑھی کے بال سے لپٹ لپٹ کر، لٹک لٹک کر قرآن سنتے۔ ایک ہی بال صحیح، لیکن یہ فرشتوں کی گزرگاہ ہے، اس لیے میں اس ایک بال کو رکھے ہوں۔ ہمارے وہ بھائی جو کٹا کٹا کے گٹروں میں، نالیوں میں پھینکتے ہیں، وہ سوچیں کہ یہ فرشتوں کی آماجگاہ ہے، اور اسے ہم اس طریقے سے برباد کرتے ہیں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ سارے مسلمان اگر داڑھی رکھ لیں، سارے مسلمان اسلامی لباس پہننے لگے، سارے مسلمان عید کی طرح 5 وقت نماز پڑھنے لگے، تو یہ جتنے ہیں، یہ جتنے بندر ہیں، یہ سب کے سب سرنڈر ہو جائیں گے، اور اسلام و مسلمین کے آگے دم ہلاتے پھریں گے۔ ہماری کمزوری یہ نہیں ہے کہ ہم کم ہیں۔ غریب نواز کے زمانے میں وہ اکیلے تھے،
سب پر چھائے تھے. آج ہم 20 کروڑ 30 کروڑ ہیں، اس کے بعد بھی ہم مجبور ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وعدہ ہے تم سستی مت کرو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے ہو. اور ایک بات یہ بھی سن لو، اسلام کا کوئی بھی فعل مصلحت سے خالی نہیں. کوئی بھی بات آپ سامنے لے آؤ، اس میں کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتا دوں. یہ 5 وقت کی نماز، کچھ لوگ سوچتے رہے یہ نماز پڑھ کے کیا ملے گا. میں کہتا ہوں جو باطن میں ملے گا اپنی جگہ، جو مرنے کے بعد ملے اپنی جگہ. ارے یہی کیا کم ہے کہ آقا کریم نے فرمایا میدان محشر میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو نماز کے امتحان میں کامیاب ہوگا وہ سارے امتحان میں کامیاب ہوگا. اگر اس حدیث پر یقین ہے تو فقیر عزیزی کو کہنے دیا جائے وہ نماز جو میدان محشر میں نجات دلا سکتی ہے، وہ نماز صحیح طور پر پڑھے تو دنیا میں ہمیں کیوں نہیں فائدہ دلائے. پڑھو نماز. اور جو دنیا دینی فائدے وہ تو اپنی جگہ، دنیاوی فائدہ بتاؤں. حضرت صوفی سید نعیم اشرف صاحب قبلہ جائسی علیہ رحمت و رضوان اسی آپ کے حمال بارے میں تشریف لاتے تھے، میں بھی حاضر تھا. ایک حافظ صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت ذرا کچھ دعا کر دو، کوئی دوا بتا دو، گیس سے بہت حیران. تو حضرت نے فرمایا کہ فری کا علاج نہیں بتا دوں. تو انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ حافظ ہو، 5 وقتہ جو نماز پڑھتے ہو پڑھو، رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھا کر. کچھ ہی دنوں نے انہوں نے 100 نہیں 50 ہی پڑھی تھی، لیکن الحمدللہ گیس ٹربل سے ان کو ساری نجات ملی. اس لیے کہ یہ نماز ایسے ارکان کا مجموعہ ہے، قیام، رکوع، سجدہ، بدن کا ایک ایک جوڑ نماز میں ایسا کام کرتا ہے. ایک بہت بڑا غیر مسلم پنجابی ہندو جو بہت بڑا وید تھا، اس نے خود مجھ سے کہا کہ تمہاری نماز کے ارکان، جو صحیح طور پر نماز پڑھے گا، صحیح بات یہ ہے کہ وہ کبھی بیمار نہ پڑے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کو نماز پڑھنی بھی تو صحیح نہیں آتی. ہم تو بس جاتے ہیں بس کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ. کیسے رکوع سجدہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، صحیح پڑھتے نہیں. تعلیم بالغان شروع ہے، الحمدللہ شروع ہو جاؤ، بچوں کو بھی پڑھاؤ، بچوں کے باپ کو بھی پڑھاؤ. اللہ ہمیں توفیق دے کہ علم سیکھیں. نمازوں کی پابندی 1000 بیماریوں سے بچاتی ہے یہ نماز. روحانی فائدہ اپنی جگہ الگ. روزہ، لوگ سوچیں گے کہ یہ روزہ رکھ کے کیا فائدہ. آج کی سائنس بتاتی ہے دنیا کے دیگر مذاہب کے جو روزے ہیں ان روزوں سے بدن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اور 1 ماہ کا اسلامی روزہ جو رکھ لیتا ہے، سال بھر کے لیے اس کے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا پیٹ درست ہو جاتا ہے. لیکن میاں روزہ روزہ کی طرح ہو، روز کی طرح نہ ہو. آج کل رمضان آتا ہے تو لوگ روز سے زیادہ کھانے لگتے ہیں، بس صرف کیسٹ بدل جاتی ہے. عام دنوں میں دن بھر کھاتے ہیں، رمضان میں دن بھر نہیں کھاتے، رات بھر چٹر پٹر چٹر مٹر چٹر مٹر. افطار الگ کریں گے، اس کے بعد آ کے کچھ کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، تراویح کے بعد کچھ اور پھر اس کے بعد تو دوستوں کے ساتھ چٹور گلی زندہ. دیکھا دیکھا. اور کچھ تو وہ ہیں، ایک دن کچھ لوگوں سے پوچھا کہاں اتنی رات میں؟ بولے جا رہے ہیں ذرا بمبئی. میں نے کہا خیریت اتنی رات میں بمبئی؟ بولے سحری کرنے جا رہے. یا اللہ، روزے کا مطلب ہے کہ کم کھانا، اور ہم روزے میں زیادہ کھاتے ہیں تو فائدہ ہوگا کہاں سے؟ روزہ روزے کی طرح رکھا جائے تو آقا کریم کا وعدہ ہے روزہ کرو صحت یاب ہو جاؤ، روزہ کرو شفا پا جاؤ. تو روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ. ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے وقت نہیں. لیکن ایک پردے کی بات بھی انہوں نے کہی تھی. پردہ میرے دوستو واقعی پردے میں بھی بڑا فائدہ ہے، بہت فائدہ، بڑا فائدہ، اتنا فائدہ
ہم اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ایک فائدہ بتاتا ہوں، وہ فائدہ یہ کہ عام طور پر تو لوگ سوچتے ہیں پردے میں یہ برقع ہے، پورا بدن ڈھکا ہے، چہرہ ڈھکا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پابندی ہے، یہ ایک طرح سے قید ہے۔ صحیح بات یہ ہے، اسلام نے عورتوں پر احسان کیا کہ انہیں پردے کا حکم دے دیا۔ اس کو مثال دوں، اگر پھل کیلا ہی لے لو، چھلکا اترا ہوا ہو تو مکھی بیٹھے گی۔ اگر مٹھائی کی دکان پہ اوپر سے کوئی پردہ غلاف جالی نہ ہو تو مکھی بیٹھے گی، گندگی بیٹھے گی۔ کوئی بھی پھل اگر پورا پھل ہے تو اس پہ مکھی نہیں بیٹھے گی، چھلکے سمیت ہے، غلاف سمیت ہے۔ کھانا کھلا ہے تو مکھی بیٹھے گی، اور اگر غلاف اور پردے میں ہے تو گندی چیزیں اس تک رسائی نہیں پا سکتی، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گی۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے پردہ کچھ عورتیں نکلتی ہیں تو ان کی طرف جس کی نگاہ اٹھتی ہے، ایک شاعر نے کہا ہے کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ لیکن وہی عورت پردے کے اہتمام کے ساتھ جائے تو 80 سے 90% بلکہ اور زیادہ کہیں تو صحیح ہے کہ برقعے میں کوئی جاتے والا ہو تو اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، بری نگاہوں سے بچتی ہے۔ یہ عورتوں پہ احسان نہیں تو کیا؟ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بار ڈاکٹر پروفیسر حمید اللہ، بہت بڑے اسلامی اسکالر، بہت بڑے اسکالر، میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں، اسلام کے بہت بڑے خدمت گزار، اور وہ پوری دنیا میں مختلف یونیورسٹیز میں اسلام کے تعلق سے لیکچر دیتے ہیں۔ جرمنی میں پیرس میں یونیورسٹی میں اسلام کے تعلق سے لیکچر دے رہے تھے۔ اب یونیورسٹی تھی، عورتیں بھی تھی، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ آپ کہتے ہو اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ ہم کیوں اسلام قبول کریں جو اسلام ہم عورتوں کے اوپر پابندی عائد کرتا ہے، عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، کہتا ہے حجاب میں رہو، نقاب میں رہو۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی بڑے عقل مند، ذہین، فہیم، انہوں نے سوچا کہ اگر اسے کچھ مذہبی دلائل دیں گے تو اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور حکمت اسی کا نام ہے کہ سامنے والے کی عقل کے مطابق اس سے بات کی جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بیٹی مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ کہتی ہو کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دے کر اس پر ظلم کیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دے کر ان پر احسان کیا۔ وہ کہنے لگی کیسے؟ کہا یہ بتاؤ کہ جو کپڑے میں، لباس میں، نقاب میں جو چیز چھپی ہوتی ہے اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے، جو بدن کا حصہ کھلا ہوتا ہے اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ تو عام بات ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں ہماری بغل اور ہمارا یہ ادھر اوپر کا حصہ یہ گورا ہوتا ہے، اور یہ ہتھیلی کا پچھلا حصہ یہ کالا ہوتا ہے۔ پیر کا یہ اوپر کا حصہ کافی گورا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، اور جس وقت جو کھلا ہوتا ہے ہر وقت دھوپ سے جلا ہوتا ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگوں کے چپل بھی دیکھے ہوں گے کہ جو پٹی والے ہوتے ہیں، کھلا ہوا حصہ کالا، اور جو چھپا ہوا ہوتا ہے وہ نرم، نازک، سفید، گورا۔ کہا تم عورتوں کو اللہ نے حجاب میں رکھ کر بیوٹی پارلر جانے سے بچانے کا انتظام کیا ہے۔ جو حجاب میں رہتی ہیں ان کا حسن برقرار رہتا ہے، رنگ گورا ہوتا ہے، انہیں تر و تازہ بدن ملتا ہے۔ اور یہ جو پر کٹی کبوتریاں گھومتی ہیں یہاں وہاں، یہ جب ان پر الٹرا وائلٹ شعاعیں آتی ہیں ان کا حسن ماند پڑ جاتا۔ تو اس نے کہا کہ اس کے پہلے کہ کوئی بات کرے مجھے مسلمان کرنا۔ اور اس زمانے میں ہزاروں ایسی عورتیں تھی پیرس میں جو صرف اس بات کو سن کر پردہ کرنے لگی۔ اور آج ہماری قوم کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوا، ہم اپنے بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو ویسا پردہ نہیں دے پا رہے۔ یاد رکھنا اللہ نے قرآن میں فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ خالی ان کو اچھا کھلا کے پلا کے پہنا کے تم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، اپنے زیر دستوں کی صحیح تربیت کر کے انہیں اسلامی رنگ میں ڈھالنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک آوارہ عورت آئی، جہنمی عورت۔ اس آوارہ عورت سے جب حساب کتاب لیا جائے گا تو وہ کہے گی کہ اللہ تو میرے تعلق سے مجھے جو حکم دے میں ماننے کے لیے تیار، لیکن میری التجا بھی سن لے۔ اللہ فرمائے گا کیا؟ تو کہا کہ میرے باپ کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ، میرے شوہر کو بلاؤ، میرے بیٹے کو بلاؤ۔ بلائے جائیں گے تو عورت کہے گی کہ میں گناہ کے راستے پہ جا رہی تھی، یہ میرا باپ میری تربیت نہیں کیا، مجھ کو گناہ کے راستے سے نہیں روکا، یہ میرا بھائی یہ میرا ذمہ دار تھا، لیکن اس کا حال یہ کہ اس نے مجھے گناہوں سے نہیں روکا، یہ میرا شوہر، یہ شوہر وہ تھا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا۔ لیکن آج کل کے نوجوان، اللہ معاف کرے، یہ تو عورت کے سامنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے کہ صاحب بی بی کا غلام۔ یاد رکھو مسلمانوں، نبی کریم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، قیامت کے قریب لوگ دوستوں کو بھائیوں پر ترجیح دینے لگے، بھائی کی خدمت نہ کریں گے، دوستوں کی دوستی نبھائیں گے۔ قیامت کے قریب لوگ اپنی بیویوں کو ماں پہ ترجیح دیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیوی سب کچھ ہے، ماں کچھ بھی نہیں۔ ماں وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت، جنت تمہارے گھر میں ہے، اور تم جاتے ہو مولانا پیر صاحب کا پاؤں چومنے۔ ہم منع نہیں کرتے علماء اور پیر صاحب کی عزت کرنے سے، لیکن گھر کے اندر جنت ہے۔ اگر تم روزانہ صبح اٹھ کر اپنے ماں کے قدم چومنا شروع کرو، اپنے باپ کے قدم چومنا شروع کرو، اس کے بعد باہر نکلو، خدا کی قسم فقیر عزیزی کا وعدہ ہے 1 مہینہ نہیں گزرے گا تمہاری مصیبتیں ختم ہوتی نظر آئیں گی، کامیابیاں قدم چومتی نظر آئیں گی۔ ماں کی بے عزتی کرتے ہو، ارے اماں تو سٹیا گئی ہے، ارے ابا تم پگلا گئے ہو۔ ابے پاگل تو ہوا ہے جو ماں کی یا باپ کی عزت نہیں کرتا۔ اور بیوی سب کچھ ہے، ابا کچھ نہیں۔ ایک دن میں مجھ سے ملنے ایک نوجوان آیا دیہات کا، جلدی جا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا بھائی کہاں جا رہے، اتنی جلدی بیٹھو کچھ دیر۔ نہیں، وہ میرے ریڈی میڈ ابا آ رہے ہیں، ان سے ملنے جا رہا۔ میں گھبرا گیا، یہ ریڈی میڈ ابا کہاں سے آیا؟ تو میں نے پوچھا یہ ریڈی میڈ ابا کون بھائی؟ ارے بولے میرے سسرو آ گئے۔ تو سسر ریڈی میڈ ابا، ساس ریڈی میڈ اماں، اور اصلی اماں وہ کچرے کے ڈبے میں۔ یاد رکھو، جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے اللہ انہیں کبھی عزت نہیں دے گا۔ تم اگر اپنے ماں باپ کو ستاؤ گے، ماں باپ کو ناراض کرو گے، خدا کی قسم اللہ بھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ خالی سجدہ کر کے سمجھتے ہو کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں۔ حقوق اللہ کی ادائیگی اپنی جگہ، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی بھی اپنی جگہ۔ آقا نے فرمایا اپنی ماؤں پر اپنی بیویوں کو ترجیح دیں گے، سمجھ لینا قیامت آ رہی ہے۔ اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اگر بیٹے ہیں تو ماں کو غلط راستے پہ جانے سے روکیں، اگر باپ ہے تو بیٹی کو غلط راستے پہ جانے سے روکیں۔ ایک عورت جہنم میں جائے گی، 4 مردوں کو اپنے ساتھ لے کے جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے میرے دوستو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں قطرے قطرے کا، ذرے ذرے کا ہمیں حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا اجر وہاں پائے گا، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی اپنے گناہ کی سزا وہاں پائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف آج بلکہ جب بھی کوئی دینی مجالس ہو ان میں شریک ہو، دین سیکھیں، دین پر عمل کریں، اور سن لے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے۔ وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں بھی بے اختیار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر آج بھی ہمیں موذیوں سے بچنا ہے، ہمیں روگیوں سے بچنا ہے، ہمیں ہندوستان کی اس مسموم فضا کے ظلم و زیادتی سے بچنا ہے، یاد رکھو ہم دولت کے ذریعے ان کو نہیں قابو میں کر سکتے، ہم علم کے ذریعے ان کو قابو میں نہیں کر سکتے، ہم طاقت و قوت کے بل پہ ان کو قابو میں نہیں کر سکتے۔ ہم اگر ہندوستان میں عزت چاہتے ہیں، قرآن کی آخری آیت کا ترجمہ سن لو، اللہ نے قرآن میں فرمایا عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے، اور ایمان والے بن جاؤ گے اللہ عزت دے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سستی مت کرو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نفع بخش علم دین عطا فرمائے، عمل مقبول کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب